اسلام کی پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، مجھے بتائیں مسلمانوں نے آج شہید کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ حسین ارشاد فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء فانظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعہ، کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے۔ بھائی کو بہن پہ کتنا بھروسہ تھا، چونکہ اس مشن کی ساتھی تھی، اس نظریے کی بقا کی ساتھی تھی۔ میری بہن زینب، مجھے تہجد کی نماز میں یاد کرنا نہ بھولنا، مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا۔ یزید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ خاتون مجھے اتنا رسوا کرے گی۔ من بکاؤ ابکاؤ تباکا وجبت لہ الجنہ، آگے جو روئے یا رونے کی شکل بنائے یا رولائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فضا ٹیٹیزی اور ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں ہم ہر ٹاپک کو بہت ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں، ہر کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں جو خواتین کا کردار ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا بہت اہم ہے۔ اور جیسا کہ محرم اور سفر چل رہا ہے تو ہمارے ذہنوں میں خواتین کا جب بھی ذکر آئے تو ایک نام آتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ ہم آج کے موضوع جو ہے ہمارے پروگرام کا، ہم خواتین کا کردار کربلا میں ڈسکس کریں گے، کیسے ان خواتین نے اپنا کردار نبھایا، کیسے وہ کربلا سے شام تک گئی، کیسے انہوں نے کربلا کے بعد کربلا کو زندہ کیا اور آج کی عورت ان سے کیا درس لیتی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ عارف حسین وائدی صاحب موجود ہے۔ آغا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آغا جاننا یہ چاہوں گی کہ ایک خاتون کو ہم دیکھتے ہیں کربلا میں اور ایک آج ہی خاتون ہے۔ ہم نے دیکھا کربلا میں جو قربانیاں پیش کی امام حسین علیہ السلام نے، اس کے بعد ان قربانیوں کو اور خدا کے دین کو بچانے کے لیے جو کردار خواتین نے ادا کیا وہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں تحریک چلے اصلاح امت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، کسی نظام کی تبدیلی کے لیے، جبر و استبداد کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کے لیے، کسی قسم کی بھی کوئی تحریک ہو، اگر اس میں خاتون شامل نہیں ہے، عورت اس میں شامل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تحریک ناکام ہے۔ سب سے بڑی تحریک اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کو لانا، اس کی ترویج کرنا اور دنیا پہ اس کی تبلیغ و ترویج، وہ سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس میں خاتون کا بہت بڑا کردار ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کی وہ سپورٹ بھرپور حضور اکرم کو نہ ہوتی، جو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے ان کے حوالے کیے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، ہر قسم کے جبر کے مقابلے میں، پریشر کے مقابلے میں حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ظاہر ہے بنی ہاشم قبیلے کے سردار تھے، اور جب ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ٹیڑھی نگاہ دیکھ سکے۔ شیب ابی طالب جناب ابو طالب کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے علاوہ دعوت ذوالعشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اس سے ابو طالب کی عظمت کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کیا عظمت رکھتی ہیں، دنیا کی 4 خواتین جو انتہائی مقدس ہیں حضور کے فرمان کے مطابق، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حضور کے ساتھ جو ان کا کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں، اس وقت اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی مال و دولت خرچ نہ کرتی کھلے دل سے، اس حد تک کہ ملیکۃ العرب مشہور تھیں عربوں میں، بہت بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن حضور کے ساتھ اس مشن کو چلانے کے لیے اپنی ساری دولت اسلام پہ خرچ کر دی، اور آخر میں شیب ابی طالب نے پتے کھا کے گزارا کیا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے حضور کا اتنا ساتھ دیا اور اسلام اتنا پھیلا۔ اگر اس خاتون کا کردار نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اسلام اس طرح آگے نہ بڑھتا۔ جناب علی مرتضیٰ نے جو کردار ادا کیا، حضور کی اس سیرت مبارک کو لے کر، اس مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، زوجہ علی ابن ابی طالب، مادر حسنین شریفین، دختر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کردار ادا کیا۔
وہ کردار بھی لازوال کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آگے بڑھا اس کی بنیاد بن گیا وہ کردار جناب زہرا کا، اور جس انداز میں جناب علی و زہرا کی اولاد نے، جناب ابو طالب کی اس پاکیزہ نسل نے اسلام کی آبیاری کی، ان کی اولاد نے اپنے خون کے ساتھ اسلام کی آبیاری کی، جد و جہد کی، وہ اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا سبب بنا۔ اسلام آج بھی اگر باقی ہے تو مرحوم چشتی اجمیری کے فرمان کے مطابق حقا کہ بنا لا الہ است حسین، حسین جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے۔ یہ اس میں بھی امام حسین اور جناب زینب کبریٰ کا بڑا کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب زینب نے جو کردار ادا کیا، امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی وقت حضور اکرم جو آنسو بہا رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ حسین کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر جناب علی مرتضیٰ نے، پھر جناب زینب کبریٰ کی اس طرح تربیت، جناب ام کلثوم کی تربیت، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اول سے جہاں جہاں اسلام جس مرحلے سے گزرا ہے کامیابی کے ساتھ، وہاں عورت کا کردار ساتھ ساتھ آیا ہے ہر دور میں، آپ دیکھیں گے۔ پھر یہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، میں سمجھتا ہوں امام حسین کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر جناب امام حسن کی صلح نہ ہوتی امیر شام کے ساتھ تو امام حسین کا قیام اتنا کامیاب نہیں ہونا تھا۔ امام حسن نے جو صلح کے شرائط رکھے ان میں واضح طور پر جھلک رہا تھا کہ کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، صلح ضرور کی تھی، ہر صلح بیعت نہیں ہوتی، امام حسن نے بیعت نہیں کی۔ امام معصوم تھے، غیر معصوم کی بیعت ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتی، بیعت نہیں تھی، خواہ مخواہ کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہر صلح بیعت ہوتی ہے تو پھر بہت سی صلح حضور اکرم نے بھی کی ہیں، باقی انبیاء نے بھی کی ہیں، پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لذا بالکل واضح ہے کہ امام حسن نے بیعت کسی کی نہیں کی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی کسی کوئی عقیدہ ہے تو بے شک وہ بیان کریں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بیعت نہیں ہوئی۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب کبریٰ کا جو کردار ہے، میں یہاں وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کربلا کے قیام میں امام حسین شہید ہو جاتے اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے یاران و انصار کے ساتھ، تو وہ مشن نامکمل رہنا تھا جب تک زینب ام کلثوم کا کردار ساتھ نہ ہو۔ بعد میں جو کردار ہے جس انداز میں، یعنی وہ تو میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھی، نہ الیکٹرانک میڈیا تھی، نہ پرنٹ میڈیا تھی، نہ وہ اس انداز میں صحافی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ قتل چھپ جاتا، اور کوشش یہی تھی کہ اس صحرا میں اس قتل کو چھپایا جائے اور شادیانے بجائے جائیں۔ اس قتل کو چھپانے کے مقابلے میں جو خاتون کھڑی ہو گئی اس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ اور اگر آپ جناب زینب کی عظمت کو دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، انت عالمہ غیر معلمہ، غیر معلمہ، تو ایسی عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے، سمجھے، عالمہ غیر معلمہ۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کردار ادا کیا۔ اور پھر اگر آپ شب عاشور کے واقعات پہ نگاہ دوڑائیں، جب سے مدینہ سے چلی ہیں نا، مکہ آئی ہیں، مکہ سے کربلا، اور کربلا سے لے کر 3 محرم سے عاشور کی عصر تک جناب زینب نے ہر وقت اس عظیم ہستی کا ساتھ دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہے، ظاہر ہے ساتھ دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس مشن کی امین تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی مرتضیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اور وہ اسی لیے تیار کی گئی تھی کہ امام حسین کربلا میں اتنی بڑی قربانی دیں گے، تو زینب کبریٰ اس قربانی کو، اس خون کے مقدس پیغام کو آگے پہنچانے میں کردار ادا کریں گی۔ آقا یہاں پہ قدر غلامی کی معذرت چاہتی ہوں، یہاں پہ ایک بہت عصر عاشور میں اگر ہم دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے کہ وقت کے امام کی بیعت بھی کر رہی ہیں بی بی، ان کے پیچھے چل بھی رہی ہیں، انہیں سنبھال بھی رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی حالت میں ہے امام، انہیں جلتے خیام سے بھی باہر لا رہی ہیں، اس کے بعد دربار یزید میں خطبے بھی دے رہی ہیں۔ وہ کیا صبر، کیا استقامت، کیا منزلت ہے یہاں پہ، اس کو بھی بتائیے گا۔ میں تو بالکل واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ، علی و زہرا کی وہ عظیم بیٹی، وہ مسافرہ شام، ان کی ذمہ داری تھی امامت کی حفاظت۔
بے شک جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اور ان کے پیغام کی حفاظت کے لیے، ان کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، وہاں انہیں پتہ تھا کہ ان کے بعد جو امام ہیں، ان کے جانشین برحق ہیں، وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالکل جہاں اس قافلے کی سربراہی کی، وہاں امام زین العابدین کو اس حالت میں سنبھالا، امامت کی حفاظت کی، حتیٰ ایک مرحلے پہ آتا ہے کہ دشمنوں نے تلوار کے ساتھ امام زین العابدین کی گردن قلم کرنے کی کوشش کی۔ بی بی نے اپنی گردن ان گردن پہ رکھ دی، کہا میں ان کی گردن قلم نہیں کرنے دوں گی، اور اس طریقے امام سجاد کو یعنی امامت کو بچایا۔ جو امامت کا سلسلہ تھا، مقدس سلسلہ، اسے لے کر آگے بڑھی حضرت زینب کبریٰ۔ اور پھر میں یہ کہوں گا صرف جناب زینب کی بات نہیں ہے، وہاں جو خواتین دی گئی تھی، ایک معصوم بچی بھی تھی۔ ایک بچی کی آج کل شہادت ہے 13 صفر کو، وہ نام تاریخ میں مختلف آتے ہیں، جناب رقیہ کے نام سے آ رہا ہے۔ وہ کربلا میں جناب سکینہ تھی، امام حسین کے دل کی ٹھنڈک، ان کا کردار اگر دیکھیں، ان کا کردار اور ان کے جو جملے ہیں نا، ان کا پیغام اگر سنیں، دیکھیں جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو رہے تھے، اور کیا دردناک مرحلہ تھا، لیکن یہ جناب سکینہ 4 سال کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے دنیا کو پیغام دیا کہ انسانیت لرز گئی، کہ وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ بابا شہید ہو رہے ہیں، ان کی گردن پہ کند خنجر چلائے جا رہے ہیں، وہ دوڑتی دوڑتی بابا بابا کرتے بابا کے نزدیک پہنچی۔ کیا منظر دنیا نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں یہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ آگے بابا کو خنجر سے ذبح کر رہا ہے، بیٹی آئی ہے بابا بابا کرتے ہوئے، تو اسے تماچے مار کے جدا کیا گیا۔ اور پھر جس وقت ذوالجنا، جس وقت حسین ابن علی علیہ السلام نینوا، تو اس وقت ذوالجنا جو ہے زین ڈھلی ہوئی، ہنہناتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا اس ظلم کے خلاف آیا خیام کی طرف۔ جب خیام نزدیک پہنچا، بی بی بہر آئیں، بی بی کے دل میں، جناب زینب کے دل میں، جناب سکینہ کے دل میں کتنا بڑا درد تھا کہ میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور شدت کی گرمی تھی۔ ذوالجنا کے پاؤں سے لپٹ کے کہتی ہے، یا جواد و ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے ذوالجنا، میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، مجھے بتائیں مسلمانوں نے آج شہید کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت دردناک یہ صرف جملے نہیں تھے جو وہ درد سے کہہ رہی تھی، یہ پیغام دے رہی تھی کہ آؤ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے نواسہ رسول نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جناب ایک اور جملہ میں عرض کروں، ظاہر ہے امام حسین جیسے ہر انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، امام حسین نے بہت تکلیف، کتنا مشکل تھا حسین کے لیے اکبر کے لاشا کو اٹھانا، وہ کتنا مشکل تھا۔ اصغر کے گلے میں ہرملہ کا 6 شعبہ تیر لگ جائے، اس تیر کی صرف فوٹو ہی دیکھ لیں گوگل سے، کتنے بڑے تیر، 6 شعبہ تیر اونٹوں کو اور گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ جناب علی اصغر کے نازک اور ننھے گلے پہ لگا، امام حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا ہمارے ننھے لخت جگر ہمیں پیارے ہیں، حسین کو اپنے بچے پیارے نہیں تھے؟ حسین کے دل میں اصغر کی پیاس کا بڑا درد تھا، حسین کے دل میں سکینہ کی پیاس کا بڑا درد تھا۔ اپنی پیاس حسین بھول گئے، لیکن شہادت کے بعد بھی اس پیاس کو حسین نہیں بھولے۔ جس وقت شام غریبہ کے ٹائم پہ لشکر عمر سعد سے حر کی بیوی اور کچھ اور خواتین آئیں پانی دینے کے لیے کہ یہ بیویوں کو پانی پلائیں، بچوں کو 3 دن کے پیاسے ہیں، تو جس وقت پانی رکھا گیا تو ایک جام جناب زینب نے بھر کے سکینہ کو دیا۔ سکینہ بنت الحسین کہتی ہے پھوپھی جان آپ پیئیں، کہا نہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ اب دیکھیں سکینہ کے دل میں کتنا درد ہے، وہ جام لے کر مقتل کی طرف چل پڑی۔ بی بی نے کہا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی آپ نہیں کہا نا سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، میرا اصغر پیاسا ذبح ہو گیا، میں اصغر کو پلانے جا رہی ہوں۔ اور پھر رات جناب ام کلثوم اور جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی نا مقتل میں، دیکھا کہ بابا کے گلے پہ منہ رکھ کے رو رہی ہیں، اور جناب سکینہ سی روایت ہے کہ میں جب بابا کے نزدیک پہنچی نا، گلا کٹا ہوا ہے، شہید ہو چکے ہیں، لیکن دل میں کتنا درد ہے۔ کہا وہ نقل فرماتی ہیں کہ شیعتی مہما ان شربتم ما عازب فذکرونی او سمیتم بشہید او غریب فندبونی، اے شیعو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے پیروکارو، اگر کہیں کسی پیاسے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو تو مجھے یاد کرو، اگر کسی غریب کو، کسی مظلوم کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو تو مجھے یاد کرو۔ وہ اشعار زیادہ ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو میں نے
کہا ہے کہ حسین کے دل میں اصغر اور سکینہ کی پیاس کا کتنا درد تھا. حسین ارشاد فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا فانظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. اے میرے شیعہ، کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ کیسے میں اپنے معصوم عسکر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور دشمن نے رحم کرنے سے انکار دیا. میرے اس لخت جگر کو، میرے اس دل کی ٹھنڈک کو، عسکر کو ایک قطرہ پانی انہوں نے نہیں دیا. یہ سب سکینہ کے ذریعے نقل ہوا ہے. یہ کردار ہے. جہاں خواتین کا زینب ام کلثوم کردار ہیں، وہاں حر کی بیوی کردار ہے، وہاں باقی جو شہداء کربلا ان کی جو خواتین، ایک خاتون ہیں کربلا میں، ان کا جوان بیٹا امام حسین پہ شہید ہوا، اور جس وقت ان کا سر آ کر انہیں دیا گیا کہ یہ آپ کا سر ہے، انہوں نے سر پھینک دیا، آگے مجھے سر نہیں چاہیے، یہ حسین پہ قربان ہو گیا ہے، میں اب اس کو واپس نہیں لینا چاہتی. یہ جذبہ تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں جو بچوں کا جذبہ تھا، جو بچیوں کا جذبہ تھا، جو بوڑھوں کا جذبہ تھا، جو جوانوں کا جذبہ تھا، وہی جذبہ ہے، وہی ولولہ ہے، وہی تڑپ ہے جو بقائے اسلام کا سبب بنا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب آخری الوداع کی، بھائی کو بہن پہ کتنا بھروسہ تھا، چونکہ اس مشن کی ساتھی تھی، اس نظریے کی بقا کی ساتھی تھی. تو آخری لحظے میں ایک جملہ کہا، اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اے میری بہن زینب، آخری الوداع ہے. اے میری بہن زینب، میں جا رہا ہوں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، میں جا رہا ہوں قربانی دینے کے لیے. اور یہ میں جانتا ہوں نماز پنجگانہ تو کجا، تو اس زاہد امام کی بیٹی ہے، علی کی، جس نے زندگی میں عبادتوں کو عروج پہ پہنچایا، جو اللہ کا خالص بندہ تھا، جس کو اللہ کا قرب حاصل تھا، وہ عابد و زاہد علی اس کی بیٹی ہے. تو تیری نماز پنجگانہ تو کجا، مجھے پتہ ہے میری شہادت کے بعد بے پالان اونٹوں پہ سوار ہوگی، تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تجھے کوڑے لگ رہے ہوں گے، تجھے پتھر لگ رہے ہوں گے، تیرے اوپر آگ برسائی جا رہی ہوگی، لیکن جب سحر کا ٹائم ہوگا، صبح اذان صبح سے پہلے، اس وقت تو تیری نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، اس حالت میں بھی تیری نماز تہجد بے چادر بھی قضا نہیں ہوگی. تو فرماتے اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن زینب مجھے تہجد کی نماز میں یاد کرنا نہ بھولنا، مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا. یہ اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں بہت لمبا ٹائم بیویوں کو بے پالان اونٹ کے اوپر بیٹھنا پڑا، پتنی شہزادیوں پہ کیا گزری ہوگی، لیکن وہ فرماتے ہیں جب سحر کا ٹائم ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم ہوتا تھا، تو جو اونٹ تھے ان کے اوپر سے سبوہن قدوس ان کی صدائیں آتی. یہ علی کی بیٹی کی عبادت تھی. جہاں اتنی مظلومیت، جہاں اتنی بہادری، جہاں اتنی جرأت ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی، تو ابن زیاد نے توہین کی امام حسین علیہ السلام کی، توہین کی کہ کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا. فرمایا کہ میں نے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبی دیکھی ہے، میں نے حسن دیکھا ہے، میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، میں نے اچھائی دیکھی ہے، میں نے اور کچھ نہیں دیکھا. یعنی 72 کی شہادت کو، جہاں جناب زینب کے 2، 7 اور 8 سال کے لخت جگر بھی شہید ہے، جہاں بھائی شہید ہیں، عباس جیسے بھائی اور حسین جیسے بھائی اور باقی بھائی شہید ہیں، جہاں قاسم جیسا بھتیجا شہید ہے، جہاں علی اکبر اور اصغر جیسے بھتیجے شہید ہیں، کہہ رہی ہیں میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح ہوتے ہیں. اور یزید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ خاتون مجھے اتنا رسوا کرے گی، لیکن ہر بازار میں، ہر دربار میں، ہر چوک میں علی کی بیٹی نے یزید کے منہ پہ وہ تماچا مارا، آگے یزید گھبرا اٹھا، ابن زیاد گھبرا اٹھا. تو میں یہ کہوں گا آج کی خاتون بھی وہ جو عزاداری کرتی ہے، وہ جو غم حسین میں گریہ کرتی ہے، وہ جو روتی ہے، وہ جو سوگ مناتی ہے، میں سمجھتا ہوں زینب کی سیرت پہ عمل کرتی ہے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا، میں نے جناب زینب کی عبادت کے حوالے سے کہا، میں خواتین کو، آپ امین ہیں اس زینب کے کردار کی، آپ امین ہیں اور وارث ہیں زینب کی سیرت کی. آئیں جہاں عزاداری منائیں، جہاں سوگ منائیں، جہاں گریہ کریں، آپ وہاں جناب زینب کے کردار کو نہ بھولیں. یہ نہ ہو کہ عزاداری دوران آپ کی نماز قضا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جو عبادت ہے اس کو بھول جائے. نہیں، ان کا مطمع نظر خدا تھا، قرب خدا، رضا خداوندی حاصل کرنا. آج اگر کوئی عزادار خاتون ہے یا مرد ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو وہ کردار نہیں بھولنا چاہیے، اس کردار کو اس ماتم کے ذریعے آگے بڑھانا چاہیے. بالکل. آغا ایک آخری پیغام میں یہی چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ دے دیں
کہ وقت کے امام ہمارا یقین ہے کہ موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ان کے پاس جاتے ہیں. آج کی عورت، آج کی وہ عورت جو بی بی زینب پہ گریا کرتی ہے، ان کی چادر کو روتی ہے، وہ کس طرح سے جو ہے امام کی اطاعت کر سکتی ہے، امام کے آنے کا انتظار کر سکتی ہے، اور اپنے کردار کو کیسے بلڈ کر سکتی ہے؟ میں بڑے واضح انداز میں کہوں گا کہ حسینی خواتین اور غیر حسینی خواتین میں فرق ہونا چاہیے. اس معاشرے میں جیسے یہ فرق ہے کہ جب عاشورہ کے ایام آ جاتے ہیں، جو امام حسین کی پیروکار جناب زینب ام کلثوم کی پیروکار خواتین ہیں، جو سکینہ کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس پہ گریہ کر رہی ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں ان کا کردار بھی بڑا واضح فرق ہونا چاہیے معاشرے میں باقی خواتین سے. چونکہ ہم جو گریہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو حدیث ہے نا کہ مم بکاؤ ابکاؤ تبا کا وجبت لہ الجنہ، آگے جو روئے یا رونے کی شکل بنائے یا رلائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے نا کہ جو روئے گا یا رلائے گا تو وہ کم از کم اس مشن کو تو سمجھے گا جو کربلا کا مشن تھا. تو میں یہ کہوں گا آج کی خواتین کو کہ وہ جو آپ کا گریہ کرنا ہے، وہ جو آپ کی عزاداری کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مشن پہ توجہ کریں. جناب زینب علی کی بیٹی جو آپ کو دے گئی، وہ جو ساری زندگی انہوں نے وہ اس امت کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور اللہ کو راضی رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ کو راضی رکھیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر روز کے ہمارے اعمال جو ہے وہ امام زمانہ کے پاس شام کو پیش ہوتے ہیں. تو جب امام کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا وہ محسوس نہیں کریں گے کہ ایک حسینی خاتون جو ہے وہ جو سوگوار ہے، وہ جو آزادار ہے، اس کے پردے میں کوئی فرق آتا ہے، اس کی عبادت میں کوئی فرق آتا ہے، اس کے واجبات میں کوئی فرق آتا ہے، اور وہ معاشرے کی باقی جو آلودگیاں ہیں ان میں لتھڑی ہوئی ہے. میرے خیال میں توقع نہیں ہے مولا امام زمانہ کو کہ جو حسین پہ گریہ کرے اس کے کردار میں کوئی شک و شبہ ہو. انشاءاللہ میں یہ پیغام دوں گا کہ بھرپور انداز میں حسینیت کو جاری رکھیں، حسینی پرچم لہراتے رہیں، لیکن حسینی اور زینبی کردار کو کبھی نہ بھولیں.